ایک اور ایسا فعل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بعض ملکوں میں بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے، آفیسز میں، وزارات میں، عدالتوں میں، وکیل، یعنی وہ ہے رشوت، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں رشوت ستانی، اور ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ایسا نہیں ہے، حدیث اس طرح ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور جس کو رشوت دی جا رہی ہے، لعنت کی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لعنت نہیں کرتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو اس طرح رشوت دے کر اپنا کام کرا رہے ہیں، دوسروں کے حقوق مار رہے ہیں عدالتوں میں اور وزارتوں میں، یاد رکھیے یہ لینے والا دینے والا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر برکت کہاں سے آئے گی، خوشیاں کہاں سے آئے گی، اطمینان کہاں سے ہوگا، امن و امان کہاں سے ہوگا؟ ملک اس کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بھئی جب رشوت کی عادت پڑ جائے تو کوئی بھی دشمن ملک کا آدمی جو وہاں پر پہرا دے رہا ہے یا کوئی اور جگہ پر بیٹھ کر اس کو کسی طرح رشوت دے دے تو اب بتائیں پھر وہ بڑے بڑے اسلحے نہیں پہنچائے گا، ہیروئن نہیں پہنچائے گا، نوجوان نہیں خراب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ملکوں کی حالات کو سنوار دے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ شاید کہ دل میں کسی کی بات ناچیز کی اتر جائے، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائی، اے رشوت لینے والے، اللہ کی لعنت سے بچیے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے، جب آپ وہ اس وقت لکھ دیا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ مثلا آپ کے لیے لکھ دیا کہ یہ 1 کروڑ 10 کروڑ اس کو ملے گا، آپ کو مل کے رہے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے حلال سے لیں یا حرام سے لیں، رشوت سے لیں، دھوکہ دے کر لیں، فراڈ کر کے لیں، جال سازی کر کے لیں، چوری اور ڈاکہ ڈال کے لیں، وہ آپ کی مرضی۔ وہ جب تک وہ اماؤنٹ، وہ جو ایک حد اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، جب تک آپ مکمل نہیں کریں گے موت نہیں آئے گی۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حلال سے لیں یا حرام سے لیں۔ یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، رشوت سے آپ لے رہے ہیں، حالانکہ آپ حلال طریقے سے بھی اس کو لے سکتے تھے، بس انتظار کی ضرورت تھی، تھوڑے سے انتظار کرتے آپ کو چیز، وہ پیسہ مل جاتا۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ میں نے واقعات سنائے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں غالباً کسی مسجد کے پاس پہنچے یا کسی جگہ پہنچے اور اپنے گھوڑے کو وہاں پر ایک آدمی کے سپرد کیا کہ اس کو تم خیال رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ غالباً کوفہ کی بات ہے یا کسی جگہ کی۔ تو جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھوڑا تو موجود ہے، اس کی زین نہیں ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو پھر بھیجا کہ جاؤ بھائی بازار سے میرے لیے ایک زین لے آؤ۔ مثلا اس کو 2 درہم دیے اور اس کو بھیج دیا، یا 3 درہم دیے یا 3 دینار دیے، جو بھی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی آیا اور وہی زین جو آپ کی تھی، آپ کے گھوڑے کے پر تھی، وہ آپ کو دے گیا۔ آپ نے کہا اس آدمی نے جلدی کی، جب میں وہاں اندر سے باہر آ رہا تھا تو میں نے دل میں نیت کی تھی یہ 2 یا 3 درہم میں اس کو دے دوں گا۔ اب اس شخص نے صبر نہیں کیا، جلد بازی کی، یہ پیسہ اسی کا تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تھا
کہ میں اس کو دوں گا لیکن یہ چوری کر کے چلا گیا, حرام طریقے سے اس پیسے کو لے لیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا تھا, تو میں اس کو دے دیتا, وہ حلال طریقے سے لیتا, صبر کرتا. آج ہماری بھی یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ, ہر وہ گوشت جس کی پرورش حرام مال سے ہو اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ اولا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.